آئیے حضرات، میں بڑے ادب اور احترام سے گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا پروفیسر اصغر اعجاز قائمی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ آپ کے روبرو ہیں پروفیسر اصغر اعجاز قائمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں کہ تفصیلی طور کے اوپر کتاب کے اوپر تبصرہ کیا جائے، لیکن سب سے پہلے میں ڈاکٹر عباس میری صاحب کا اور جناب ساجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں اس خوبصورت بزم میں مجھے شریک ہونے کا موقع فراہم کیا، اور اس کے بعد جناب ساجد صاحب کو ایک مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس کتاب کی اشاعت کے سلسلے سے اور آج اس کی رسم رونمائی کے حسین موقع کے اوپر۔ عزیزو، رنگ رنگ کے شاعر ایک عظیم کتاب ہے۔ اس عظیم کتاب نے کائنات کے ادبی افق کے اوپر جہاں ایک اضافہ کیا ہے، وہیں کائنات کے ادبی افق کے اوپر جلال پور کا بھی نام روشن کیا ہے، تاکہ دنیا کو اس بات کا علم ہو جائے فقط جلال پور سے باہر کے سرزمین انشائیے سے واقف نہیں، بلکہ جلال پور کی سرزمین کے اوپر بھی ایسے برجستہ اور معتبر افراد پائے جاتے ہیں جنہوں نے انشائیہ نگاری کو اپنے افکار و خیالات کا محور قرار دیا ہے۔ انشائیہ کی حقیقت کیا ہے، انشائیہ کا مزاج کیا ہے، انشائیہ کے مشمولات کیا ہوتے ہیں، انشائیہ کے حدود کیا ہوتے ہیں، انشائیہ کے عناصر کیا ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں تفصیل سے آپ نے برادر عزیز جناب مولانا سرور مہدی کے ذریعے سن چکے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی گفتگو جو کتاب کا نام رکھا گیا ہے رنگ رنگ کے شاعر، اسی پہ کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ میں نے ابھی کتاب کو برق گردانی کی ہے، کسی صفحے کے پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ علم معنی و بیان اور فصاحت و بلاغت کا ایک قانون ہے، براءت استحلال۔ براءت استحلال کسے کہا جاتا ہے؟ براءت استحلال وہ مفہوم ہے جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو کتاب سے پہلے مقدمہ لکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی کتاب ہو، اس کتاب کے اوپر ایک مقدمہ لکھا جاتا ہے۔ یہ مقدمہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کتاب کے تعارف کے لیے، اور فقط اس مقدمے میں کتاب کا تعارف نہیں ہوتا، بلکہ کتاب کے تعارف کے ساتھ ساتھ مقدمے کے اندر وہ اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، وہ نظریات استعمال کیے جاتے ہیں، وہ لفظیں استعمال کی جاتی ہیں، وہ افکار استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے قارئین کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے۔ یہ مقدمے کی خاص خوبی ہے کہ مقدمے کو پڑھنے کے بعد انسان کو احساس ہو جائے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے، کتاب کس بنیاد کے اوپر تحریر کی گئی ہے۔ میں نے تو مقدمہ پڑھا بھی نہیں ہے، میں نے صرف کتاب کا نام رنگ رنگ کے شاعر دیکھا ہے۔ یہ رنگ رنگ کا شاعر یہ خود بتا رہا ہے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے، اور بہترین کتاب اسے کہا جاتا ہے جس کا نام اصل کتاب کے مضامین کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آئے۔ لہذا اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس کتاب کے اندر مضمون کیا ہے، کون سی بحث کی گئی ہے، تو اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کا نام پڑھے اسے فوراً کتاب کے اندر پائے جانے والے مضامین کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں دو تین جملے اور پیش کرتا ہوں کہ انشائیہ کیا ہے، انشائیہ کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے ایک بسیط مقالہ لکھا ہے، لیکن چند لفظیں اس کی پیشگی دیتا ہوں کہ اردو زبان و ادب کا خاصہ یہ ہے کہ اس نے مختلف زبانوں کے ادب سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے یہاں وسعت کا احساس دلایا ہے، وہ چاہے شاعری ہو یا نثر، دونوں اصناف پر نہ صرف ہندوستانی زبانوں کا اثر پایا جاتا ہے بلکہ غیر ملکی زبان بھی اس پر اپنا اثر مرتب کرنے میں پیش رہی ہے۔ میری مراد انگریزی زبان سے ہے۔ ظاہر ہے یہ ہمارے ملک کی زبان نہیں، لیکن چونکہ یہ زبان عالمی پیمانے پر بولی اور پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا اثر ہندوستان کے ادب پر بھی واضح ہے۔ خصوصاً اردو نے اس زبان کے بہت سے الفاظ کو بے عینہ ہی قبول کیا۔ اردو نے نہ صرف الفاظ بلکہ انگریزی زبان کی مختلف اصناف کو بھی اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔
جس میں انشائیہ نگاری کی جادوگری سے کون واقف نہ ہوگا۔ انشائیہ اردو زبان میں انگریزی زبان کے زیر اثر اس طرح قبول کیا گیا کہ اس کا وجود ہندوستانی ماحول میں رچ بس گیا۔ انشائیہ نگاری دیگر نثری اصناف کی طرح آسان فن بھی ہے اور مشکل فن بھی ہے۔ آسان اس لیے کہ انگریزی ادب میں لاتعداد انشائیے لکھے جا چکے ہیں، جس کا اثر کوئی بھی انشائیہ نگار لے کر اپنے عناوین قائم کر کے اردو میں اپنی فکر پیش کر سکتا ہے۔ یہ صنف مشکل اس لیے ہے تاکہ کسی بھی غیر زبان کی صنف اپنی زبان کے ادب میں جب شامل ہو جاتی ہے تو اس کے فنی تقاضوں کو نبھانا آسان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے غیر مطالعہ اور عمیق مشاہدہ درکار ہوتا ہے۔ تبھی وہ صنف اپنے معاشرے، اپنے ادب اور اپنے گرد و پیش میں اپنی اہمیت کا لوہا منوا سکتی ہے۔ ایسے بہت کم افراد ہیں جو انشائیہ نگاری کا حق اردو زبان میں ادا کر سکے۔ اگر سنجیدہ انشائیہ نگاری کی بات کی جائے تو سر سید محمد حسین آزاد وغیرہ وغیرہ کے نام سر فہرست نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ یہ مشکل صنف اور ایک ایسی صنف ہے جس میں ادب کی دیگر اصناف کے مطابق دلچسپی کا وہ سامان مہیا نہیں جو ہونا چاہیے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس راہ میں سنجیدگی سے کام کرنے والے ہمیشہ مختصر رہے ہیں، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہیں جو اس مشکل صنف کو طنز و مزاح کے لباس میں پیش کر کے لوگوں کے دلوں میں مقام دلانے میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی کے مزاحیہ انداز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کسی خلاف طبیعت واقعے پر طنز کے نشتروں سے بھی کام لیتا ہے۔ گویا طنز و مزاح ایسے اسلحے ہیں جو کسی کو قلبی اذیت پہنچائے بغیر سماج اور کائنات پر تبصرہ کرتے ہوئے لوگوں کو حقیقت سے آشنا کرتے ہیں اور ان کی خوابیدہ فکر کو بیدار کرتے ہیں۔ یہی ہنر نوجوان نثر نگار ساجد جلال پوری کا ہے، جنہوں نے دیگر ادبا و شعراء کی طرح اپنے وطن جلال پور کے علمی اور ادبی ماحول کا وقار بلند کیا ہے۔ ساجد جلال پوری کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ادب میں انشائیہ نگاری سے اپنا ادبی رجحان پیش کرتے ہوئے نہ صرف عام قارئین کو متاثر کیا بلکہ اردو ادب کے اہم ناقدین کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا، جس کی مثال ان کی کتاب رنگ رنگ کے شاعر سے بخوبی لی جا سکتی ہے، جس میں اردو ادب کے مقتدر ناقدین نے ساجد جلال پوری کے فن پر اپنی رائے قائم کی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ موصوف کی کتاب کا نام رنگ رنگ کے شاعر ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ساجد جلال پوری کی ادبی فکر کیا ہے اور ادبی فکر کا پیمانہ کیا ہے اور اس میں کس قدر بذلہ سنجی پائی جاتی ہے۔ مجھے اس کتاب کے ایک معمولی مطالعے کے بعد اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ان کا مطالعہ و مشاہدہ جہاں وسیع ہے وہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کا قلم کہیں ذوف کا شکار نہیں ہوا، کہیں ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہنا تو بہت کچھ چاہ رہے ہوں لیکن کہنے سے قاصر ہوں۔ ان کے پاس الفاظ کا انبوہ ہے، وہ بھی ایسے الفاظ جو نہایت ملی ہیں، جن کو وہ اپنے معافی ضمیر کے بیان کے لیے بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے نہایت دلچسپ اور محاوراتی زبان استعمال کرتے ہوئے شعراء کی سچی تصویر کشی کی ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قسم کے شعراء موجود ہیں۔ کوئی ان میں بزوم خواہش استاد شاعر ہے، کوئی استاد نما ہے، کوئی واقعاً استاد ہے، کوئی ایک غزل کا شاعر ہے، تو کوئی اشتہارات کے لیے خون جگر صرف کرتا ہے، تو کوئی درباری شاعر قرار دیا جا سکتا ہے، کسی کا خیال بلند پرواز ہے، تو کوئی تجارتی نقطۂ نگاہ سے شاعری میں غرق ہے، کوئی سیاست کے بدلتے ہوئے منظرنامے کو اپنی تخلیقات کا حصہ بناتا ہے، تو کوئی لباس شاعرانہ بنائے ہوئے یعنی روایتی و مفروضی شعراء کی طرح زلفیں دراز کرنے میں اپنے فن کی بقا سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شراب و کباب کا شوقین ہے، تو کوئی خوش خوراک خوش پوشاک ہے، کوئی احساس کمتری کے ناک کا ڈسا ہوا ہے، تو کوئی احساس برتری کی خام خیالی کا شکار ہے، کسی کا ترنم اچھا ہے تو کوئی تحت اللفظ میں اپنی بات کہتا ہے، کوئی اپنی شاعری کا معاوضہ مانگتا ہے، تو کوئی قلبی سکون کے لیے شاعری کرتا ہے، کوئی اپنے دیوان کو اپنے لیے دین و دنیا کی نعمت سمجھتا ہے، تو کوئی مشاعروں کے اکھاڑوں کا پہلوان ہے، کوئی مشاعروں میں صدر بن کر
کر آخر تک جمع رہنا چاہتا ہے تو کوئی غالبیات کا ماہر بن کر اپنے ناقص مطالعے کا ثبوت دیتا ہے۔ غرض کہ ہمارے یہاں شعراء کی متعدد اقسام ہیں، ان تمام اقسام میں شعراء کے اوپر سعادت جلال پوری کی گہری نگاہ ہے۔ ان کے مضامین سے ایسا لگتا ہے کہ سعادت جلال پوری نے ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور نہ صرف دیکھا ہے بلکہ جب وہ ان کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے وہ سرتاپا وہی وجود ہیں جس کی تصویر کشی مقصود ہے۔ مثال کے لیے ساجد صاحب کی کتاب سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جس میں انہوں نے ایک اشتہاری شاعر کی تصویر پیش کی ہے۔ ایک شاعر اس مزاج کے ہیں جو بذات خود مغل اعظم ادب کے سامراج ہیں، انہیں خود کو اشتہار کے آئینے میں دیکھنا کا بڑا شوق ہے، انہیں لوگ اشتہار کھوج کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اگر کسی مشاعرے نشست میں ان کا نام نظر نہیں آتا تو صاحب مشاعرہ کو تلاش کر کے اپنی شکایت درج کر کے اپنا نام زبردستی شامل کرواتے ہوئے کہتے ہیں چاہے مجھ کو مشاعرے میں مدعو مت کیجیے، اسٹیج پر مت بٹھائیے، لیکن کم سے کم میرا نام تو شامل ہو جائے تاکہ شہر والوں کو میرے قد و قامت کا اندازہ ہو سکے میں کتنا عظیم ہوں۔ یہ اقتباس اس بات کا شاہد ہے کہ سعادت جلال پوری کی شعراء کی نفسیات پر بھی گہری نظر ہے۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کس قسم کا شاعر کیسی سوچ رکھتا ہے، اس کے عادات و اطوار کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس مختصر سے اقتباس سے ساجد صاحب کے فن کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بات کہنے کا کیسا ڈھنگ پایا جاتا ہے، وہ کس طرح قارئین کے لیے اپنے فن پارے میں جاذبیت برقرار رکھتے ہیں۔ ان کا کمال یہ بھی ہے کہ ان کے طنز و نظام میں کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ جو ان کے انشائیوں کا کھلے دل سے مطالعہ کرے گا اس کو نہایت حظ اور سرور حاصل ہوگا، کیونکہ ان کا اسلوب نہایت خوبصورت اور جزیات نگاری میں منفرد ہے۔ ان کے تحریروں کے آئینے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ انشائیہ نگاری کے میدان کے وہ شہسوار ہیں جن کے پاس اسب تازی ہے۔ وہ جب زمین فن پہ قدم رکھتا ہے تو اس کے نقش قدم نہ صرف خاک پر ثبت ہوتے ہیں بلکہ قارئین کے دلوں میں نقش بن جاتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کا قلم، ان کی مثبت فکر، ان کی مزاح شناسی کہیں قیام کے لیے اپنے سفر کو نہیں روکے گی، بلکہ مستقبل میں بھی وہ اسی طرح اردو ادب کی انشائیہ نگاری کے حوالے سے خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔